ایک اجنبی اپنا ہوا بائی امرین ریاض. لاسٹ ایپیسوڈ. تو پھر کیسا لگا سرپرائز مائی ڈیئر سسر جی؟ وہ بلوچ کی طرف طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولا جو اس کی سب باتوں پر ہکا بکا رہ گیا تھا. تم نے میرے بیٹے کو مارا؟ تم نے مریم شاہ؟ وہ سکتے سے نکلتے ہی چلانے لگا تھا. صرف بیٹے کو نہیں، آپ کے داماد سجاول کو بھی، بلکہ ابھی آپ کو بھی مارنے لگا ہوں، اور اس کے بعد شہباز کی باری. فکر نہ کرو، تمہاری پوری نسل کو اوپر پہنچا کے ہی دم لوں گا. نہیں. اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا. کیا ہوا بلوچ؟ خوف آ رہا ہے اپنوں کی موت کا سن کے؟ پر بے فکر رہو، میں تمہاری عورتوں کو کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ مریم شاہ تمہاری طرح ظالم تو بن سکتا ہے پر بے غیرت نہیں. اس کا لہجہ کاٹ دار تھا. بلوچ نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیری. مجھے معاف کر. یہ ڈرامے نہیں چلیں گے بلوچ، کیونکہ یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ تم مر کر بھی سدھر نہیں سکتے، اور مریم شاہ مر کر بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا. مریم اس کی دوگلی اصلیت سے اچھی طرح واقف تھا کہ وہ مکاری کی آخری حد کو چھو سکتا تھا. تم غلط سمجھ رہے ہو. وہ خفیف سا ہو کے بولنے لگا، مگر مریم شاہ نے اپنی پینٹ سے ہاتھ نکال کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا. فالتو بکواس نہیں بلوچ، کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے فالتو ٹائم نہیں. کچھ سوال کروں گا جن کے جلدی جلدی جواب دینے ہوں گے تمہیں. کہتا ہوا مریم شاہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا. میری ماما کو مارنے کی وجہ میں نہیں جانتا. وہ جھوٹ بولنے لگا تھا کہ مریم شاہ نے مکہ اس کی ناک پہ مار کے اس کی ناک کی ہڈی توڑ دی. اس سے پہلے کہ میں ایک ایک کر کے تمہاری تمام ہڈیاں توڑ دوں، مجھے میرے سوالوں کے جواب سیدھے سیدھے دو. تمہاری ماں میرے خلاف پریس کانفرنس کرنا چاہتی تھی تاکہ میں سیاست میں حصہ نہ لے سکوں. وہ ناک سے نکلتے خون پہ ہاتھ رکھتا بتانے لگا. ماما کو زندہ جلایا تھا یا؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کے چہرے پر اذیت تھی. زندہ، وہ بمشکل بولا، مگر مریم شاہ نے پسٹل کا رخ اس کی ٹانگوں کی طرف کرتے ہوئے گولی چلا دی تھی. وہ تکلیف سے کرلانے لگا. بلوچ، تمہاری موت سب سے بدتر ہوگی. تم نے میرے پیاروں کو اذیتیں دی ہیں. یہ اب اذیتیں دی تھی نا، اب وہ وقت ہی اپنا آپ دہرانے لگا ہے. اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتا وہ بھینچے ہوئے لہجے میں بولا. اوکے، نیکسٹ کوشچن. وہ اس سے ہٹ کر دور ہوا. راٹھور اور حاکم. اس کے سوال پر بلوچ، جو اپنی ٹانگ سے نکلتے خون کو دیکھ کر تڑپ رہا تھا، چونک اٹھا اور پھر کچھ سوچ کے ہنس دیا. تم مجھے نہیں مار سکتے مریم شاہ، کیونکہ تمہیں راٹھور اور حاکم کی تلاش ہے، اور میرے سوا کوئی بھی تمہیں ان تک نہیں لے جا سکتا. مریم شاہ اس کی خوش فہمی پر ہنسا تھا، جیسے کسی بچے کی بات پہ مسکرایا جاتا ہے. وہ کیا ہے نا بلوچ، میں تمہارے ساتھ 7 ماہ رہا تو ہوں، پر میں تمہیں ایک بات بتانا بھول گیا. دراصل مریم شاہ کسی کو بھی اپنی کمزوری نہیں بناتا. ایک تھی کمزوری میری، جس کا 12 سال تم نے فائدہ بھی اٹھایا، پر اب نہیں بلوچ. وہ رکا، پھر اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کے بولا. ایک اور بات اگلے جہاں جاتے ہوئے بتا دوں کہ ہم نے راٹھور کو ڈھونڈ لیا ہے، اس لیے وہ خود ہی ہمیں حاکم تک لے جائے گا. تمہیں اور زندہ رکھ کر میں اب مزید اس دھرتی پہ قہر نہیں کما سکتا. مریم نے اپنی پسٹل کا رخ اس کی جانب کیا جو کانپنے لگا تھا. نہیں مریم شاہ، میں بتاتا ہوں راٹھور کے بارے میں. تم مجھے آخری موقع دو. میں تمہیں ایک سانس بھی اور لینے کا موقع نہیں دے سکتا. مریم نے اس کی دوسری ٹانگ پر فائر کیا تھا، پھر اس نے ایک بازو پر، پھر دوسرے بازو پر. یہ تو ہو گیا ڈیڈ، انکل، پھپھو اور ساحل کی موت کا بدلہ. اب رہا ماما کی موت کا، تو یہ لو. اس نے پاس پڑی گیلن اس کے سر پہ ڈال کر آگ لگا دی. اگلے ہی لمحے پورا کمرہ اس کی دردناک چیخوں سے گونج رہا تھا. وہ ابھی راستے میں تھا کہ برہان کی کال آ گئی. وہ جانتا تھا اس نے کیا کہنا ہے، اس لیے گاڑی سائڈ پہ روک کر کال پک کی. کہاں ہیں آپ بگ برو؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا. آن دا وے، گھر جا رہا ہوں. آپ نے مار دیا نا اسے؟ پلان کے مطابق اس کے ذریعے ہم راٹھور اور حاکم تک جا سکتے تھے. اس کے بغیر بھی جا سکتے ہیں برہان. پر بگ برو، پر کو چھوڑو، بس یہ بتاؤ جب تم نے نیوز سنی اس کی موت کی تو دل کو سکون ملا کہ نہیں؟ مریم شاہ کے پوچھنے پر برہان 2 پل کو چپ کر گیا. جب بولا تو اس کا لہجہ سخت تھا. بہت زیادہ سکون ملا، یہ سن کر کہ وہ جل کر راکھ ہو گیا، یہ سن کر کہ اسے قبر نے بھی قبول کرنا گوارا نہیں کیا. اور سب سے زیادہ سکون تب ملا جب اسے حسن شاہ اور ہادیہ شاہ کے بیٹے مریم شاہ نے اسی اذیت سے مارا جتنی ہمارے پیاروں کو ملی. تو پھر اس کے لیے بھی تیار رہو، بہت جلد تمہیں راٹھور اور حاکم کی موت کی اطلاع بھی ملے گی. وہ نہیں جانتے مریم شاہ کیسا قہر ثابت ہوگا ان کے لیے.
جس سے بچنا بھی چاہیں تو بچ نہ پائیں گے۔ مریم شاہ کے لہجے میں بھی چٹانوں جیسی سختی تھی اور آنکھوں میں بدلے اور نفرت کی آنکھ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ تو پھر میں راٹھور سے ملاقات کر لوں؟ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ اس پر بس نظر رکھو، بلوچ کی موت کی خبر دونوں تک پہنچ چکی ہوگی اور مجھے پکا یقین ہے اب وہ لوگ مریم شاہ پر دوبارہ اٹیک ضرور کروائیں گے۔ تو پھر اس کا مطلب اسامہ کی جان کو ابھی خطرہ ہے۔ برہان نے ایک نظر سوئے اسامہ پہ ڈالی، پھر اسلم کو اشارہ کرتا باہر نکل آیا۔ جب تک وہ دونوں زندہ ہیں تب تک گومن کے مطابق شہباز بلوچ بھی خون پینے پلانے کی موڈ میں لگ رہا ہے۔ مریم نے گاڑی سٹارٹ کرتے روڈ پہ ڈال دی۔ تو کوئی بات نہیں، 1-2 دن تک اس کا یہ شوق بھی برہان شاہ پورا کر دے گا۔ کیا کریں، درد دل ہی بہت ان کے لیے۔ برہان کے لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ چمکی جس پہ مریم شاہ بھی مسکرایا۔ کب تک چھٹی ملے گی؟ وہ شاہ پیلس کے کنگ سائز گیٹ کو کراس کرتا پوچھنے لگا۔ صبح 7 بجے۔ تم صبح تک اس کے ساتھ رہنا، پر پاس نہیں۔ گاڑی سے نکلتا وہ ہدایت کر گیا۔ اسامہ کیا شاہ پیلس رہے گا؟ مجھے اپنے اور پرکھا کے درمیان ظالم سمجھنی چاہیے۔ اسامہ سیف ہاؤس رہے گا جب تک وہ مکمل ٹھیک نہیں ہوتا۔ مریم شاہ کی بات پر برہان زیر لب مسکرایا جس کو مریم شاہ نے محسوس کر لیا۔ اس میں اتنا مسکرانے کی کیا بات تھی برہان شاہ؟ اگر میری بیوی کو میرے خلاف کرنے کی کوشش بھی تم دونوں نے کی تو سچی تم دونوں کا شاہ پیلس میں داخلہ بند کروا دوں گا۔ مریم شاہ ہال میں داخل ہوتا سختی سے تلقین کر گیا۔ توبہ بگ برو، ہم بھلا ایسا کیوں کریں گے؟ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے میں نے نہ تو ابھی شاہ پیلس قدم رکھا اور نہ ابھی تک بھابھی سے ملا ہوں۔ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، جانتا ہوں میں تم دونوں کو۔ وہ برہان کی جذباتی بلیک میلنگ سے واقف تھا۔ برہان سر کو جانے لگا۔ اوکے، میں کال رکھتا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ مریم شاہ نے موبائل جیب میں رکھ کر کچن سے نکلتی عامرہ خاتون کو آواز دی۔ بوا، پرکھا کہاں ہے؟ پرکھا بیٹی اپنے کمرے میں ہے۔ ان کے بتانے پر وہ سر ہلاتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کمرے میں آیا تو پرکھا کو ٹی وی میں مصروف پایا۔ صوفے پر بیٹھی پوری طرح گم تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو اتنا محو ہو کے؟ مریم شاہ کی آواز پر وہ اچھلی۔ اسے اپنے سامنے مسکراتا پا کر خوش ہوتی بولی، شاہ آپ کب آئے؟ سیدھا روم میں آیا ہوں تم سے ملنے۔ تم ہو کہ ٹی وی میں اس قدر ڈوبی تھی کہ میرے آنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ مریم شاہ موبائل، والیٹ اور کیز ٹیبل پہ رکھتا بولا، وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ میں نیوز دیکھ رہی تھی بس۔ اس کے کہنے پر مریم شاہ نے سرسری نظر نیوز پہ ڈالی، مگر اگلے ہی لمحے بریکنگ نیوز کی چلتی لائنز پر اس کا دماغ بھگ سے اڑا، جہاں MNA قادر بلوچ کی موت کی خبر بار بار دی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ پرکھا پیچھے کی جانب مڑتی، مریم شاہ نے اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ یہ تمہیں کب سے نیوز دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا؟ کہتے ہوئے مریم نے صوفے سے ریموٹ پکڑ کر چینل چینج کر دیا۔ شوق تو نہیں، ویسے ہی لگا لیا۔ بور ہو رہی تھی میری جان۔ مریم شاہ نے اس کے بالوں سے کیچپ اتار لیا۔ آپ کو اس سے کیا؟ اس کا انداز کچھ نروٹھا سا تھا۔ مریم شاہ زیر لب مسکرایا۔ اوہ، تو بیگم صاحبہ ناراض ہیں؟ کوئی نہیں، ہم ابھی منا لیتے ہیں۔ مریم شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ آئی نو میں تمہیں ذرا ٹائم نہیں دے پایا، جس کے لیے ایم سوری، بلکہ اس کا مداوع کرنے کو بھی تیار ہوں۔ اس لیے اب پورے 2 دن تمہارے نام۔ اب ناراضگی ختم؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولا۔ اس نے سر اسپات میں ہلا دیا۔ اس رات سندل بوا کو میں نے کچھ شاپنگ بیگز پکڑائے تھے، کہاں ہیں وہ؟ یاد آنے پر پوچھنے لگا۔ وہ تو ڈریسنگ روم میں رکھوا دیے تھے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم نے ان کو کھولا نہیں ہوگا۔ اس کی سوچ کے مطابق جواب آیا تھا۔ جی میں نے نہیں دیکھا۔ کیا تھا؟ اچھا کیا، بتاتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ کچھ دیر کے لیے نیچے جاؤ، جب میں کہوں گا تب اوپر آنا، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ کیا سرپرائز ہے؟ اس کے تجسس پر وہ ہنس دیا۔ پریٹی گرل، اگر بتا دیا کہ کیا سرپرائز ہے تو پھر وہ سرپرائز تو نہ ہوا نا۔ تم ایسا کرو کہ عامرہ بوا کو اپنی پسند کا مینیو بتاؤ۔ آج کا ڈنر تمہارے ساتھ تمہاری پسند کا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے نرمی سے کہنے پر وہ سر ہلاتی چلی گئی تو مریم شاہ ڈریسنگ روم میں آیا، سب بیگز کو پکڑ کر بیڈ پہ رکھا اور سب چیزیں باہر نکال کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ پھر الینا کو کال کر کے کچھ آرڈر دے کر اپنے کام میں لگ گیا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اسے مریم شاہ کے باہر آنے کا انتظار کرتے، مگر وہ تھا کہ دروازہ بند کیے اندر گم تھا کہ آخر کر کیا رہے ہیں۔ وہ کبھی کچن میں کبھی لان کے چکر لگاتی اسی سوچ میں ڈوبی تھی۔ پرکھا، ادھر آنا ذرا۔ مریم شاہ کے بلانے پر وہ اس کے پاس چلی آئی جو ہاتھ میں کچھ بیگز لیے کھڑا تھا۔ مجھ پہ ایک احسان کرو گی؟ اس میں ڈریس، جوتا اور جیولری ہے۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، ریڈی ہو کے آ جاؤ۔ کیوں؟ وہ اس کے آرڈر پہ حیران ہوئی۔ کوئی سوال جواب نہیں ڈارلنگ، جو کہا ہے بس وہ کرو۔
मरियम शाह ने बैग्स उसके हाथ में दिए और उसे कमरे की तरफ धकेला। शाह आप जस्ट 10 मिनट, मैं 10 मिनट के बाद इसी दरवाजे के सामने मिलूंगा, मरियम ने कहते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में आया। वार्डरोब से अपना ड्रेस निकाला, वॉशरूम से फ्रेश होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बाल सेट किए, खुद पे परफ्यूम छिड़कता एक नज़र अपने ऊपर डाली। वो ब्लैक पेंट कोट में मलबूस अपनी शानदार शख्सियत के साथ गजब ढा रहा था। उसे अपनी भरपूर वजाहत का अदराक तो था, मगर कभी उसके अंदर गरूर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमेशा लड़कियों को अपनी तरफ रागिब पाया था, मगर परखा के ख्याल से वो कभी गाफिल नहीं हुआ था, इसलिए ये कभी किसी की तरफ मतवज्जा ना होता था। परखा, वो नीचे आकर कमरे का दरवाज़ा नॉक करने लगा। दरवाजे को खुला पाकर वो अंदर दाखिल हुआ। उस पर नज़र पड़ते ही जहाँ वो साकित हुआ था, वहीं उसकी नज़रें भी उसके हसीन सरापे पर जामिद हो गई थीं। लाल सुर्ख रंग की मैक्सी, जिसके गले और बाजुओं पर गोल्डन काम हुआ था, सुर्ख दुपट्टा एक कंधे पर रखे बालों को खुला छोड़कर कैचर लगाया था। गोल्ड की ज्वेलरी और चूड़ियों में चेहरे पर सिर्फ लिपस्टिक लगाए वो सीधी उसके दिल में उतर गई थी। दीवार के साथ टेक लगाकर हाथ पैंट की जेबों में डाले वो यकटुक उसे देखता आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था, जो उसकी नज़रों की गर्मी से पिघलती नज़रें झुका गई थी। आज से पहले कभी किसी मंजर ने इतना बेखुद नहीं किया जितना तुम्हारी इन झुकी पलकों ने। गालों पर छाई सुर्खी और इन रस भरे अंगूरी लबों ने अपनी तरफ खींचा है कि दिल बेबस सा हो गया है, और निगाहें हैं कि तुम पर से हटने को इनकारी हो गई हैं। ना सिर्फ उसका लहजा गंभीरता में डूबा हुआ था, बल्कि उसकी निगाहों के अंदाज भी बहके थे, जिनको खुद पे महसूस करती वो नर्वस हो रही थी। उसका दिल धक धक करने लगा जब मरियम शाह ने अपने कदम उसकी जानिब बढ़ाए। वो उसके करीब आता उसे अपने हसार में ले चुका था। यू लुक सो ब्यूटीफुल माई प्रीटी वाइफ, मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम इस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लगोगी। मुझे भी नहीं पता था आप इतने रोमांटिक होंगे। वो उसकी तंग होती गिरफ्त से निकलती अपने बेतहाशा धड़कते दिल को मामूल पर लाने लगी। और मुझे भी नहीं पता था तुम इतनी इन रोमांटिक होगी। उसका इशारा परखा का उसकी गिरफ्त से निकलने की जानिब था, जिसको वो समझती मुस्कुराई। खैर छोड़ो, इसका बदला तो बाद में लेंगे, पहले मेरे साथ आओ, मरियम शाह ने कहते हुए उसकी कलाई थामी और उसे साथ लिए कमरे में आया। परखा ने कमरे में कदम रखा तो मरियम ने आगे बढ़कर कमरे की तमाम लाइट्स जला दी। पूरा कमरा रोशनियों में नहा गया, जबकि परखा कमरे पर निगाह दौड़ाती हैरान रह गई। दरवाजे से लेकर बेड तक गुलाब की पत्तियों से रास्ता बनाया गया था, जिनके गिर्द इलेक्ट्रिक कैंडल्स रखी गई थी। परखा उस पर चलती बेड तक आई, जहां बेड पर एक हार्ट बना हुआ था जिसमें दोनों के नाम के पहले हरूफ लिखे थे। साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल और टेबल्स पर गुलाब के फूलों के गुलदस्ते रखे हुए थे। शाह, ये सब बहुत अच्छा है, वो गुलाब की पत्तियों को हाथ में लिए उससे बोली, जो दरवाजे के पास खड़ा दीवार से टेक लगाए उसके चेहरे पर फैली खुशी को महवियत से देख रहा था। उसकी बात पर मुस्कुरा दिया, जिसके निगाह अब टेरेस की तरफ उठ गई थी, जिसकी लाइट्स मरियम ने ऑफ कर दी। वाह शाह, उसके मुंह से बेइख्तियार निकला। टेरेस पे टेबल और 2 कुर्सियां आमने सामने लगाई हुई थीं, जिनके ऊपर वाइट कलर की इलेक्ट्रिक एम्ब्रेला जल रही थी, जिसकी गोल्डन कलर की मध्यम रोशनी उस माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। टेबल पर कैंडल स्टैंड, जिस पे लगी 6 कैंडल्स अपनी चमकती लौ से, और टेरेस की बैक साइड पे लगे वाइट कॉटन, जिस पर सुनहरी लाइट्स लगी हुई थीं। आसमान पे चमकते तारे और 14वीं का चांद अपनी पूरी शान से चमकता इतना हसीन मंजर पेश कर रहा था कि वो मबहूत सी देखती रह गई। बहुत खूबसूरत शाह, कितना हसीन मंजर है। वो उसका हाथ पकड़ती टेरेस पे आ गई। इस 14वीं के चांद को देख रही हो तुम? मरियम शाह की ज़िंदगी का भी तुम 14वीं का चांद हो, जो 12 साल तक मेरे आसमान से गायब होकर मुझे अंधेरी रातों का मुसाफिर बना गया था, मगर अब वो चांद वापस आके मेरे 4 सू रोशनी बखेर गया है। वो उसके शानों पे हाथ रख के बोला, फिर उसे थाम कर कुर्सी पे बिठाया और घूम कर दूसरी नशिस्त संभाल ली, और फिर छोटी मोटी बातें करते उन्होंने डिनर कर लिया। मैं इस नाइट को कुछ स्पेशल बनाना चाहता था, इसलिए कैंडल लाइट डिनर का सोचा। आई होप तुम्हें सब अच्छा लगा होगा और ये खाना सब तुम्हारी पसंद का है। बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने तो कभी ऐसा ख्वाब पे भी नहीं सोचा था। सबसे ज़्यादा तो मुझे आपका साथ अच्छा लग रहा है शाह, और मुझे शाह की बीवी सबसे अच्छी लग रही है, मरियम शाह ने मुस्कुराते लहजे में कहते हुए उसका हाथ थाम कर लबों से लगा लिया।
پرکھا کے گالوں پر سرخی چھانے لگی جس کو مریم شاہ نے بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ تمہارے لیے گفٹ ہے میرے پاس۔ مریم اس کے قریب آتا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے ایک مخملی کیس نکال کر اس میں سے ڈائمنڈ لاکٹ نکال کے پرکھا کو دیا، جسے ہاتھ میں لیے وہ پسندیدہ نظروں سے دیکھتی خوشی سے بولی، بہت خوبصورت، پر تم سے کم، پہنا دوں، اجازت ہے؟ اس کے سر ہلانے پر مریم نے لاکٹ اس کے ہاتھ سے لیا اور اس کے لمبے سلکی بالوں کو آگے کرتا پہنا دیا۔ اسی طرح کسی اور کام کی بھی اجازت چاہیے۔ مریم اس کے گرد اپنے بازو باندھتا اس کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا۔ کس کام کی؟ پیار کرنے کی۔ اس نے اپنے گال اس کے گالوں کے ساتھ ٹچ کیے۔ پرکھا کا دل زور سے دھڑکا۔ اپنا آپ مجھے سونپ دو۔ اس کے بالوں کی خوشبو چراتا وہ سرگوشی کر گیا۔ پرکھا شرم سے سرخ ہوتی اس کے سینے میں ہی منہ چھپا گئی۔ مریم شاہ نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور قدم بیڈ کی طرف بڑھا دیے۔ اسے نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس پر جھکا، جو اس قدر نزدیکی پر لال سرخ ہوتی دھڑکنوں کی تیز رفتار پر حیران تھی، جو معمول سے ہٹ کے چل رہی تھی۔ میری قربت نوس کر رہی ہے؟ مریم شاہ نے گہری نگاہوں سے اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا جس نے سر اسپات میں ہلایا تھا، اور مجھے تمہاری قربت مدہوش کر رہی ہے۔ وہ پیشانی سے شروع ہوتا گردن تک اپنے لبوں سے مہریں ثبت کرتا چلا گیا۔ پرکھا نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تھیں۔ یار اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ دوپٹہ اس کے وجود سے ہٹاتا وہ زیر لب مسکرا کے بولا، جس پر پرکھا نے آنکھیں کھول کر اس کی مسکراتی اور شرارتی آنکھوں کو دیکھا تو سٹ پٹا کر دوبارہ آنکھیں بند کر گئی۔ مریم شاہ ہنس دیا۔ اس سمے اسے پرکھا پر ٹوٹ کے پیار آیا تھا، جس کا اظہار کرنے میں اس نے ایک پل کی دیر نہیں لگائی تھی۔ شاہ، وہ بمشکل بولی۔ ہاں بولو۔ پلیز کمرے کی لمبائی چوڑائی پر غور کرنے کا اس ٹائم میرا کوئی موڈ نہیں۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر سائڈ پہ رکھتا شرارت سے بولا تو پرکھا اس کی بات کا مطلب سمجھتی مسکراتی ہوئی اس کے سینے میں ہی منہ چھپا گئی، تو مریم شاہ بھی مسکراتے ہوئے اپنی گرفت مضبوط کرتا چلا گیا اور اس پر اتنا ٹوٹ کے برسا کہ اس کا تن من اس کے پیار کی برسات میں بھیگنے لگا۔ شہباز بلوچ نے گمن کے کہنے پر تھانے جا کر رپورٹ کروا آیا تھا، اور پھر مریم شاہ کی سوچ کے عین مطابق راٹھوڑ نے خود ہی شہباز بلوچ سے رابطہ کر لیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں بلوچ ہاؤس میں تھے۔ کیا میں آپ کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ شہباز بلوچ نے اس کے ماسک کے پیچھے چھپے چہرے کی طرف دیکھ کر ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ سپاٹ انداز پر وہ چپ رہ گیا۔ جو کہہ رہا تھا، تمہارے باپ کو مارنے والا بلوچ ہاؤس میں ہی چھپا ہے، کسی نہ کسی روپ میں، اور میں ایسا چانس کبھی نہیں لیتا جس میں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو۔ کون ہے وہ؟ آپ بتائیں مجھے، میں اس کی جان لے لوں گا۔ وہ جوش میں آیا۔ اگر یہ پتا ہوتا تو تمہارا باپ نہ مرتا۔ جو کوئی بھی ہے بہت ہوشیاری سے اپنا کام کر رہا ہے۔ اگر وہ پکڑا جائے تو مریم شاہ تک جانا آسان ہو جائے۔ کوئی ہنٹ مل سکتا ہے مجھے کہ اس کی پہچان کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ اب اس کا اور ہمارے درمیان رہنے کا مطلب میری اور میری فیملی کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اس کی بات سن کر راٹھوڑ اپنی جگہ سے اٹھا اور کچھ سوچتا ہوا ونڈو سے باہر دیکھنے لگا۔ جو نیچو بہت خاص آدمی تھا تمہارے باپ کا، کہاں ہے وہ؟ وہ تو چھٹی لے کے اپنے ماں باپ کے ساتھ دوسرے گوٹ گیا۔ کیوں، آپ کو اس پہ شک ہے؟ شک تو ہر ایک بندے پر اب کرنا پڑے گا ہمیں۔ تم ایسا کرو، اسے بلاؤ یہاں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہمیں یقین ہے اس کے پاس ضرور کوئی بات ہوگی، آخر وہ مریم کے ساتھ بھی کام کر چکا ہے۔ آپ اس کے سامنے جائیں گے؟ شہباز بلوچ حیران ہوا۔ تمہارے باپ کی طرح احمق نہیں ہوں میں کہ ایسے ہر ایک پر اعتبار کر لوں۔ کرنا ہوتا تو تمہارے سامنے ایسے نہ آتا، میں اس کے سامنے بھی ایسے ہی آؤں گا۔ کہتے ہوئے وہ اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھانے لگا۔ تمہارے باپ کو مریم شاہ نے بہت بری موت دی ہے کہ اس کی لاش بھی نہیں مل سکی۔ اس سے بدلہ لینا اب تم پہ فرض ہے، اس لیے مریم شاہ پہ نظر رکھو۔ آج اسپتال سے چھٹی مل گئی ہے اسے۔ کہتا ہوا وہ پچھلے دروازے سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ پیچھے شہباز بلوچ کچھ سوچتا اپنا فون نکال کر نمبر ملانے لگا۔ وہ واش روم سے فریش ہو کے باہر آیا تو اس کا فون وائبریٹ کرنے لگا۔ ٹاول سے بالوں کو خشک کرتا وہ چلتا ہوا سائڈ ٹیبل پر آیا جہاں شہباز بلوچ کالنگ نظر آ رہا تھا۔ ایک نظر سوئی پرکھا پہ ڈالتا وہ ٹیرس پہ آ گیا۔ جی بلوچ سائیں؟ ہاں جونیجو، آج ہی واپس آؤ۔ اس کے آرڈر پر مریم شاہ کے چہرے پر ناگواری آئی۔ کیوں، خیر ہے بلوچ سائیں؟ بڑے سائیں تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ان کو مار دیا مریم شاہ نے۔ تم بس جلدی آؤ واپس۔ اس نے کال بند کر دی جبکہ مریم شاہ اس کے یوں آرڈر کرنے پر کچھ سوچتا برہان کو کال ملا گیا۔ پہنچ گئے سیف ہاؤس؟
छूटते ही पूछा, जी बिग ब्रो। शहबाज बलोच जो नीचों को वापस आने का कह रहा है, वो भी आज। उसकी इतनी जल्दी के पीछे कोई वजह लग रही है मुझे। गुम्मन से बात हुई थी मेरी, राठौर बलोच हाउस आया था। बुरहान की इत्तला पर उसने सर हिलाया। ओह, तो मैं अब समझा। राठौर के कहने पर अगर शहबाज मुझे बुला रहा है तो इसकी दो वजह हो सकती हैं। या तो उसे मुझ पर शक है, या फिर वो जुनीजो को मरियाम शाह के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। मरियाम शाह के दिमाग ने काम किया था, और बिग ब्रो ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, ये दोनों वजह हमारे ही फ़ायदे की हैं। उसकी बात पर मरियाम शाह मुस्कुराया। क्या आप जा रहे हैं बलोच हाउस? बुरहान के पूछने पर मरियाम शाह ने पलट कर सोई हुई परखा को देखा, जिससे वो 2 दिन रहने का वादा कर चुका था। नहीं, आज नहीं, कल शायद जाऊं। ओके फिर, उसामा का ख्याल रखना, बाय। कॉल बंद करता मोबाइल हाथ में लिए कमरे में आया। मोबाइल को टेबल पर रखकर टॉवल स्टैंड पर रखता बेड की तरफ आया, जहां परखा पूरी तरह नींद की वादियों में खोई हुई थी। मरियाम शाह उसके करीब टिक गया और उसके सिल्की बालों को सहलाने लगा, फिर झुककर उसकी पेशानी चूम ली। परखा, उसके कान के करीब जाकर सरगोशी करने वाले अंदाज में पुकारा, जिस पर अगले ही पल वो किस्मिसाती हुई आंखें खोलकर उसे देखने लगी, जो उसके बहुत करीब बैठा अपनी आंखों से उसके एक एक नक्श को छू रहा था। वो खुद पर जमी उसकी नज़रें और रात के मंजर याद करती लाल सुर्ख होती अपने चेहरे को कंबल में छुपा गई। मरियाम शाह हंस दिया और हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से कंबल हटाया। उफ, एक तो ये तुम्हारे शर्माने की अदा मुझे ले डूबेगी। वो उसकी गर्दन पे झुका। और आपकी बेशर्मी, वो कहती हुई उठने लगी, मगर मरियाम शाह ने उसकी कमर में हाथ डालकर ऐसा करने से रोक दिया। अभी तुमने मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है मिसेस? वो एक शौक सी शरारत कर गया। परखा की जान उसके लबों पे आ गई। वैसे अगर इजाज़त दो तो ये दिन भी रात बन सकता। मरियाम शाह ने अपने पाँव से उसका पाँव सहलाते हुए मायनी खेजी से कहा था, जिसका मतलब समझती परखा के होश उड़ गए। वो जल्दी से उसे पीछे करती उठी थी। मरियाम शाह कहकहा लगाकर हंसता बेड पे गिर गया। बहुत डरपोक साबित हुई रोमांस के मामले में। उफ, क्या होगा तुम्हारा मरियाम शाह? मरियाम शाह ने उसको देखकर ठंडी आह भरी, जो वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल रही थी। वैसे हो बहुत मीठी तुम। उसका लहजा पुरतफिश था, जो परखा के गाल दहका गया। शाह, आप बहुत बेशर्म हैं। हमारे हया से सुर्ख होती, उसकी जज्बे लुटाती और शरीर आंखों से बचती, वो वॉशरूम में भाग गई। हेलो एसपी आरिफ। वो अपने घर जा रहा था कि रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर को ठीक करने का बोलकर वो चलता हुआ सड़क के एक तरफ लगी मुसाफिर सिटिंग पर बैठ गया कि अपने पास से उभरती आवाज़ पर चौंक उठा। पहचान तो लिया होगा तुमने। वो अपने चेहरे से हुड हटाता उसकी हैरान आंखों में देखने लगा। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? आखिर तुम हो कौन? बता दूंगा एसपी, अभी वक्त तो आने दो। पहले मुझे बलोच का अफसोस तो कर लेने दो। बहुत दुख हुआ उसकी मौत का। उसके लहजे से ज़रा भी दुख महसूस नहीं हो रहा था। मुझसे क्यों अफसोस कर रहे हो? उसके घर वालों और अजीज़ों से करो। वो न जाने क्यों नज़रें चुरा के बोला, जिस पर बुरहान के लबों पर पुरइसरार मुस्कुराहट उभरी। मुझे तो तुम भी उसके अजीज़ों में से लगते हो। मेरा क्या ताल्लुक भला उससे? वो सटपटा गया। ताल्लुक तो बहुत से निकल आते हैं। खैर छोड़ो इस बात को, मैं तुमसे कुछ कहने आया था। क्या? वो पूरी तरह मतवज्जा हुआ। तुम मरियाम शाह के वालिदैन और उसके ससुराल का केस दोबारा ओपन कर दो। पर कैसे? कोई सबूत तो है नहीं। उसके जल्दी से कहने पर बुरहान ने एक सपाट नज़र उस पर डाली। सबूतों की तुम फिक्र न करो, मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। तुम बस इस केस को री ओपन करो और इस केस को SHO तारिक के सपुर्द कर दो। क्यों? उसके सपुर्द क्यों? उसे नागवार गुजरा। बस मुझे वो बंदा बहुत पसंद है। तुम वही करो जो कहा है। तुम 12 साल तक इस केस पे कुछ नहीं कर सके तो अब क्या करोगे? और हाँ, एक और बात तुम्हारे गोश गुजार कर दूं, मैंने राठौर को ढूंढ लिया है। वो उसके हक्का बक्का चेहरे पर एक नज़र डालता चला गया, जबकि वो अपना फक चेहरा लिए वहीं बैठा रह गया। साहब, गाड़ी ठीक हो गई। ड्राइवर की आवाज़ पर वो अपने चेहरे पर आया पसीना साफ करता उठ खड़ा हुआ। परखा बेटा, कुछ चाहिए क्या? वो मरियम शाह के लिए अपने हाथ से कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में आई तो रात का खाना बनाती आमरा खातून उससे पूछने लगी, वो मुझे शाह के लिए कॉफ़ी बनानी है। पर बेटा, तुम्हें तो कॉफ़ी बनानी नहीं आती। संदल बुआ हैरान हुई। आप मुझे बता दें, मैं बना लेती हूँ। उसके कहने पर वो सर हिलाती उसे तरीका बताने लगी और परखा कॉफ़ी बनाने लगी, मगर बेध्यानी में उसका हाथ फ्राइंग पैन से टकराया और गर्म घी छलक कर उसके हाथ पे गिरता हाथ जला गया।
اگلے لمحے ہی پرکھا کی چیخ گونجی تھی، جسے باہر ہال میں بیٹھا مریم شاہ سن کر بھاگتا ہوا کچن میں آیا، جہاں وہ کرسی پہ ہاتھ کو لیے آنسو بہا رہی تھی، جبکہ عامرہ خاتون اور سندل بوا بوکھلاتی ہوئی اس کے جلے ہاتھ پر کچھ لگانے کے سدے باب کرنے میں مصروف تھیں۔ کیا ہوا ہے پرکھا؟ ہاتھ کو؟ وہ بے چینی سے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا، جو نہ صرف سرخ ہو چکا تھا بلکہ اس پر آبلہ سا بن گیا تھا۔ پرکھا بیٹی کا ہاتھ جل گیا، سندل بوا نے بتایا۔ کیسے جل گیا؟ آخر یہ کچن میں آئی کیا لینے؟ اس کے چہرے پر غصہ چھلکنے لگا۔ پرکھا کے آنسو دیکھ کر وہ کٹ کے رہ گیا تھا۔ ریلیکس میری جان۔ اس کا جلا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر وہ اٹھ کر برننگ ٹیوب تلاش کر کے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ٹیوب لگانے لگا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے پکڑ کر اٹھانے لگا، پھر ان دونوں کی طرف پلٹا۔ آج کے بعد پرکھا پانی پینے بھی کچن میں آئی تو میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ سخت لہجے میں کہتا اس کا ہاتھ تھامتا کمرے میں آیا، اسے صوفے پر بٹھا کر ساتھ بیٹھ کر اس کے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگا۔ پرکھا، تم سے پہلی اور آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، آج کے بعد اگر تمہاری آنکھوں میں مجھے آنسو نظر آئے تو تمہاری جان لے لوں گا۔ شاہ، وہ اس کی جنونیت پر حیران پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی، جو گہرا سانس بھرتا خود کو کنٹرول کرنے لگا۔ اب تو جلن محسوس نہیں ہو رہی؟ اس کے پوچھنے پر وہ جلدی سے سر اسپات میں ہلا گئی۔ سچ بتاؤ پرکھا، اگر جلن ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کو بلوا لیتا ہوں۔ نہیں شاہ، مجھے اب جلن نہیں ہو رہی ہے، اور ویسے بھی بس تھوڑا سا تو ہاتھ جلا تھا، آپ نے زیادہ ہی سیریس لے لیا۔ تو آنسو کیا خوشی میں باہر آئے تھے تمہارے؟ شکر کرو عامرہ خاتون اور سندل بوا تھی، ان کی عمر کا لحاظ کر گیا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اس وقت دنیا میں نہ رہتا۔ وہ دانت پیس کر بولا تو وہ اس کی جذباتیت پر سر تھام کے رہ گئی۔ شاہ آپ بھی نا، میرا خود کا دل کر رہا تھا آپ کے لیے کافی بنانے کا۔ کسی دن میں تمہارے پاس کھڑا ہوں گا، تب بنا لینا کافی۔ شوہر کو خوش کرنے کے اور بھی طریقے ہیں محترمہ، ان میں ہاتھ جلنے کا بھی خطرہ نہیں ہوتا اگر غور کرو تو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر معنی خیز لہجے میں بولتا اسے سٹ پٹا گیا۔ اس کے پورے وجود میں خون گردش کرنے لگا۔ اس کی بڑھتی قربت سے جو اسے قریب کرتا اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا گیا۔ وہ اسامہ بھائی ٹھیک ہو گئے کیا؟ اس کی بڑھتی شوخیوں سے گھبرا کے بول اٹھی۔ اس سے بہتر بات نہیں ملی تمہیں کیا اس لمحے پوچھنے کی؟ اسے ناگوار گزرا تھا، وہ بیمار تھے نا تو ٹھیک ہے، وہ آئے گا یہاں 1-2 دن تک۔ وہ اٹھ کر وارڈروب سے اپنا نائٹ ڈریس نکالنے لگا۔ اور برہان بھائی، کیا وہ بھی آئیں گے؟ ہاں، تم سے ملنے کو بہت بے چین ہے وہ، ابھی اسے چھٹی نہیں ملی، جب ملے گی تو آئے گا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ آپ فریش ہونے لگے ہیں؟ وہ اسے شرٹ اتار کر نائٹ ڈریس اٹھاتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، کیوں؟ ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے، ڈنر بھی کر لیتے ہیں، پہلے فریش تو ہو لیں، ابھی تو رات کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اس کی طرف قدم بڑھائے جو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ کیسی تیاری؟ ویسی جیسی کل رات کو کی تھی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے نزدیک کیا، اس کا دل اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ وہ میرا ہاتھ؟ فکر نہ کرو، ہاتھ کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ اتنا تو تم رات کو جان ہی چکی ہو کہ مریم شاہ کے لیے تم کسی نازک آبگینے سے کم نہیں، جسے ہاتھ لگاتے وقت مریم شاہ بھی اسے توڑنے سے ڈرتا ہے، اور پیار سے برتنا بھی مجھے خوب آتا ہے۔ اس کے دھیمے انداز پر وہ شرمیلی مسکان لبوں پر سجا کر آسودہ ہو کر اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ وہ کراچی سے سیدھا بلوچ ہاؤس آیا، جہاں اسے شہباز بلوچ ٹہلتا ہوا ملا۔ جی بلوچ سائیں۔ مریم شاہ کے بلانے پر شہباز بلوچ نے اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا، جو بلیک شلوار قمیض میں اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ ہاں آؤ جونی جو، تمہیں پتہ چل گیا کہ بابا سائیں کو مریم شاہ نے مار دیا ہے۔ مجھے تم یہ بتاؤ، اس دن تم کہاں تھے؟ بابا سائیں اکیلے تو کہیں جاتے نہیں تھے؟ میں ان کے ساتھ ہی بلوچ ہاؤس سے نکلا تھا، مگر راستے میں مجھے کال آ گئی، میری اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اس لیے مجھے ان کو لے کر کراچی جانا پڑا، اور میں بلوچ سائیں سے پوچھ کے گیا تھا۔ اس کے مضبوط اور متوازن لہجے پر وہ سر ہلا گیا۔ مریم شاہ نے غور سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا، جو اس پر یقین کر چکا تھا۔ احمق سالہ، وہ دل ہی دل میں مسکرایا۔ تمہیں جلدی بلانے کی وجہ راٹھور تھا، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ کون راٹھور سائیں؟ وہ بلوچ سائیں کا دوست؟ ہاں وہی، کال کر دی ہے میں نے، بس پہنچنے والے ہیں وہ۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، جب بلایا جائے تو آ جانا۔ شہباز بلوچ کے کہنے پر اس نے سر ہلایا۔ وہ اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں خفیہ راستے سے راٹھور آتا تھا۔ سر، آپ سے راٹھور کیوں ملنا چاہتا ہے؟ گنبد کی آواز پر وہ اس کی طرف پلٹا۔ یہ تو مل کر ہی پتہ چلے گا، لیکن میرے خیال میں اب راٹھور کا قصہ ختم ہو جانا چاہیے۔
برہان شاہ تک میرا میسج پہنچا دینا کیونکہ مجھے اب صرف حاکم کی تلاش ہے جس نے میری ماں کو وہاں بلوایا تھا۔ اس کے چہرے پر کرختگی چھلکی۔ جی سر۔ گمن چلا گیا تو کچھ دیر بعد مریم شاہ بھی اس کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک صوفے پر شہباز بلوچ اور دوسرے پر راٹھور چہرے اور ہاتھوں پر ماسک چڑھائے بیٹھا تھا۔ تو یہ ہے جونی جو بہت سنا تھا بلوچ کے منہ سے اس کے بارے میں۔ بہت بہادر آدمی ہے پر اپنے سائیں کو بچا نہیں پایا مریم شاہ کے ہاتھوں۔ اگر اس وقت ساتھ ہوتا تو بچا بھی لیتا۔ اب میرے فرشتوں کو تو خبر نہیں تھی کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ اس کا لہجہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ گرم خون ہے، بہت اچھا کام آئے گا ہمارے۔ مریم شاہ کے ساتھ کام کرتے رہے ہو نا تم، تو جانتے ہوگے وہ کن باتوں پر مات کھا سکتا ہے۔ یہ تو دینے والے کا کمال ہے کہ وہ کس طرح اور کن باتوں پر دوسروں کو مات دیتا ہے۔ اس کے لہجے میں چبھن تھی جسے راٹھور بنا محسوس کیے بولا، بہت اچھے، بات تو سچ ہے۔ اب تمہیں یہ پتہ لگانا ہوگا کہ مریم شاہ کو کہاں اور کس جگہ مات دینی پڑے گی۔ میں کیسے یہ پتہ لگا سکتا ہوں؟ تم نے اس کے ساتھ کام کیا ہے۔ دوبارہ پھر اس کے ساتھ تعلق بناؤ اور کسی بھی طریقے سے اس کے قریب جاؤ اور ہمیں اس کی بیوی تک پہنچاؤ۔ اس سے آگے ہم جانے اور ہمارا کام۔ راٹھور کی بات پر مریم شاہ کی نہ صرف رگیں تن گئی تھیں بلکہ اس نے سختی سے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچ لی تھیں، ورنہ اس کا دل تو کر رہا تھا اس کا منہ توڑ دے جس سے اس کی بیوی کا نام نکلا تھا۔ جی ضرور، چلتا ہوں، اب مجھے کوئی کام ہے، سپاٹ انداز میں کہتا باہر نکل آیا۔ اگلے لمحے ہی اس نے برہان کو کال ملائی۔ میں اپنا کام آج ہی ختم کر کے آ رہا ہوں۔ اب مجھے جونیجو کی کوئی ضرورت نہیں اور راٹھور کی آزادی اب ختم ہونی چاہیے، ورنہ میں اسے قتل کرنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ جو بھی اپنی زبان سے میری بیوی کا نام نکالے گا۔ دانت پیس کے بولتا بنا اس کی سنے کال بند کر گیا۔ گمن کو اپنے جانے کا اشارہ کرتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ اب اس کا رخ نور حویلی کی طرف تھا۔ وہ نور حویلی آیا تو پہلا ٹاکرا اس کا امتل بلوچ سے ہی ہوا جسے دیکھ کر وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ تم کہاں تھے اتنے دن جونیجو؟ کسی کام سے گیا تھا میں، بلوچ سائیں کے کمرے میں جانا ہے مجھے، کیا آپ لے چلیں گی؟ وہ جلدی سے اصل مدعے پر آیا۔ اس وقت اس کی دلجوئی کرنے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ کیوں بابا سائیں کے کمرے میں کیوں؟ ان کے قاتل کی تلاش جاری ہے، میں نے سوچا ان کے کمرے کی تلاشی لے لوں، کیا پتہ کوئی سراغ مل جائے۔ مریم شاہ کی بات پر وہ سر ہلاتی اسے ساتھ لیے قادر بلوچ کے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے سامنے چند چیزوں پر غور کرتا اس کی طرف مڑی جو اسے دیکھنے میں اس قدر محو تھی کہ مریم شاہ کو اس کے آگے چٹکی بجانی پڑی۔ کہاں گم ہیں آپ میں؟ وہ فدا ہوتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مریم شاہ کے چہرے پر ناگواری کی لہر چمکی۔ کیا آپ چائے پلوا دیں گی؟ ہاں ضرور، آج مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میں چائے لاتی ہوں، پھر میرے روم میں چل کے بات کرتے ہیں۔ کہتی ہوئی چلی گئی تو مریم شاہ نے اس کی فضول گوئی پر سر جھٹکا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ اسے حاکم کا کوئی کلو چاہیے تھا، اس کے لیے ہی وہ یہاں تک آیا تھا۔ بلوچ کا پورا کمرہ اس نے لاکرز سب چیک کر لیے مگر اس کا کوئی کلو اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ شٹ! پورے کمرے پر ایک گہری نگاہ ڈالتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ جب امتل بلوچ چائے لے کے آئی وہ کمرے سے کیا حویلی سے بھی نکل چکا تھا، پھر کبھی نہ آنے کے لیے۔ اسامہ اور برہان دونوں اس ٹھکانے پہ آئے تھے جہاں دونوں کو راٹھور کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی اور جہاں اسے پکڑنے میں آسانی تھی۔ برہان، میں اس خارجی راستے پہ کھڑا ہوں، تم دوسری طرف سے جاؤ تاکہ اگر وہ بھاگنے بھی لگے تو میں اسے پکڑ لوں اور سعید پورے ٹائم پہ اٹیک کرے گا۔ اسامہ کے کہنے پر وہ سر ہلاتا اس مکان کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا جہاں راٹھور کی گاڑی کے پاس 2 گارڈز کھڑے تھے جن کو برہان نے اپنی تربیت کے جوہر دکھاتے ہوئے مار چت گرایا تھا، اور پھر بے آواز قدموں سے اندر کی طرف بڑھا اور دروازے کی اوٹ سے راٹھور کو دیکھا جو 2 بندوں کے پاس کھڑا کچھ سمجھا رہا تھا۔ کیسے ہو ایس پی عارف راٹھور؟ اس کی آواز پر راٹھور چھٹک کر مڑا، اسے اپنے سامنے دیکھ کر بھونچکا کے رہ گیا جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اس کے پاس آیا تھا۔ تم یہاں؟ ہاں کیوں، میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ برہان کے چہرے پر بڑی جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ مجھے نا تمہیں حیران کرنا بڑا اچھا لگتا ہے مائی سویٹ ایس پی۔ اس کی آنکھوں میں تمسخر تھا جسے دیکھ کر راٹھور نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا تھا اور وہ دونوں پسٹل تانے اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تھے۔ برہان کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ مجھے تمہارے یہ 2 ٹکے کے کرندے ڈرا نہیں سکیں گے راٹھور۔ تم کون ہو؟ تمہیں میرا پتہ کیسے لگا؟
وہ ابھی تک حیران تھا کہ وہ تو ہر ممکن کوشش کرتا تھا اپنی اصلیت چھپانے کی۔ بتا دوں گا ایس پی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اس نے اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈالی، پھر اس سے مخاطب ہوا۔ میرا اس وقت خون خرابے کا ذرا موڈ نہیں، اس لیے خاموشی سے ویسا کرو جیسے کہتا ہوں۔ مجھے احمق سمجھ رکھا ہے کیا؟ اس نے پسٹل نکال کر سیدھا کیا۔ برہان نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ بگ برو ٹریک کہتے ہیں، تم لوگ صرف گولی کی زبان سمجھتے ہو۔ کون بگ برو؟ بگ برو کو دشمن کی یہ ادا زہر لگتی ہے کہ وہ اپنے دشمن سے پوری طرح واقف ہی نہیں ہوتا۔ خیر، بگ برو کون ہے یہ تو ابھی بتا دیتا ہوں۔ مریم شاہ کا نام تو اچھی طرح سن چکے ہوگے، پر افسوس اسے دیکھا نہیں تم نے۔ اس کے انکشاف پر وہ ساکت ہوا۔ تم مریم شاہ کے بھائی ہو؟ جی، لٹل بردر ہوں۔ ابھی آئیں گے بگ برو، ملوا دوں گا آج تمہیں ان سے۔ وہ مسکرا کر بولتا۔ راٹھور کو زہر لگا تھا۔ مریم گھر ابھی آیا تھا کہ آفس سے کال آ گئی۔ آج فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ تھی۔ وہ جانتا تھا اسامہ یہاں نہیں، اس لیے ان سے کسی دن اور کی ڈیٹ فائنل کرنے لگا۔ پرکھا جو اس کے پاس صوفے پر بیٹھی اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ انگلش میں بات کر رہا تھا۔ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ اسے وارڈروب سے کپڑے نکالتے دیکھ کے بولی۔ ہاں، اسامہ کو ملنے جا رہا ہوں۔ اس کے بتانے پر وہ چپ ہو گئی، پھر کچھ سوچتی بول اٹھی۔ مجھے پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ مریم کی توجہ اپنی تیاری پر تھی۔ مجھے آگے پڑھنا ہے اور میٹرک میں ایڈمیشن لینا ہے۔ اس کی بات پر مریم کے شرٹ پہنتے ہاتھ رکے۔ یہ بیٹھے بٹھائے تمہارے ذہن میں پڑھنے کا خیال کیسے آ گیا؟ مجھے بھی انگلش سیکھنی ہے اور آپ کی طرح انگلش میں بات کرنی ہے جیسے آپ کرتے ہیں۔ وہ شاید تھوڑی دیر پہلے مریم کو فورن ڈیلر سے انگلش میں بات کرتے دیکھ کر کمپلیکس کا شکار ہونے لگی تھی۔ اب میں تمہارے سامنے انگلش میں بات نہیں کروں گا، بلکہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ وہ جیسے اس کی ذہنی کیفیت سمجھتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے پڑھنا ہے۔ اب کل کو جب ہمارے بچے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھیں گے اور مجھ سے کچھ پوچھیں گے جب مجھے انگلش نہیں آئے گی، تو تب مجھے کتنی شرمندگی ہوگی شاہ۔ وہ بہت لمبا سوچ کے بیٹھی تھی۔ مریم نے اس کی طرف دیکھا جو بیڈ پہ بیٹھی مریم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ویل، اگر یہ بات ہے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ہی نہیں، کیونکہ جس چیز میں تمہیں شرمندگی محسوس ہو وہ کام میں کبھی ہونے نہیں دے سکتا۔ مریم کا لہجہ اب کی بار سنجیدہ تھا، جس پر وہ ہونک زدہ ہو کے اسے دیکھنے لگی۔ بالکل نہیں، مجھے اپنے بچوں پر یہ ظلم نہیں ہونے دینا جو مجھ پہ ہوا شاہ۔ بس میں نے کہہ دیا مجھے پڑھنا ہے تو بس پڑھنا ہے۔ وہ بزید ہوئی تو مریم گہرا سانس بھر کر اسپات میں سہلا گیا۔ ٹھیک ہے، اسامہ کو بول دوں گا، وہ یہاں آ کر تمہیں پڑھا دیا کرے گا، کیونکہ اس کے علاوہ میں کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر وہ سرنفی میں ہلا گئی۔ نہیں، مجھے آپ سے پڑھنا ہے۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی، اس کی ساری توجہ اپنی طرف مبذول کروا گئی۔ مجھ سے؟ وہ حیران ہوا تو اس نے زور سے سر اسپات میں ہلایا۔ تم جانتی ہو کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ 2 دن بعد رات کو آتا ہوں، کیسے پڑھاؤں گا؟ تو کوئی بات نہیں شاہ، آپ مجھے رات کو ہی پڑھا دیا کرنا۔ وہ مسکرا کر بولتی اس کی گھوریوں کو نظر انداز کر گئی۔ رات کو؟ بہت اچھے، بالکل بھی نہیں۔ جو تم سوچ رہی ہو نا، نظر آ رہا ہے مجھے۔ وہ بال بنا کر موبائل اور والیٹ جیب میں رکھنے لگا۔ نہیں، مجھے آپ سے پڑھنا ہے اور وہ بھی رات کو، بس فائنل ہو گیا۔ وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اوکے فائن، ہر چیز کا ایک معاوضہ ہوتا ہے، سو تم بھی ہر رات مجھے میرا معاوضہ دے کے ہی سویا کرو گی مائی سویٹ ہارٹ۔ وہ شرارتی مسکان لبوں پر سجائے معنی خیزی سے بولتا اسے سٹ پٹا گیا۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی چہرے پر کشن رکھ گئی تو مریم کہا لگا گیا۔ تم مریم شاہ کے بھائی ہو؟ جی، لٹل بردر ہوں۔ ابھی آئیں گے بگ برو، ملوا دوں گا آج تمہیں ان سے۔ وہ مسکرا کر بولتا۔ راٹھور کو زہر لگا۔ بلاؤ اپنے بگ برو کو، آج یہ کھیل یہی ختم کر دیتے ہیں۔ راٹھور اشتعال انگیز لہجے میں بڑکا۔ وہ بھی آ جائیں گے، پہلے اپنے آدمیوں کو بولو کہ پسٹل پیچھے کریں، ورنہ یہ جان سے جائیں گے۔ کیا کرو گے تم؟ اس وقت تم میرے رحم و کرم پہ ہو، تم کچھ کر نہیں سکتے۔ اوہ ریئلی؟ برہان اس کی کم عقلی پر محظوظ ہوا۔ راٹھور، کیا تم نے مجھے مطلب برہان شاہ کو اتنا بیوقوف سمجھا ہے کہ وہ یوں سانپ کے بل میں آ جائے گا؟ ارے میں تو مریم شاہ کا بھائی ہوں جو اپنے دشمن کو ایسی جگہ ڈستا ہے کہ وہ پانی کو بھی ترس جاتا ہے۔ اگر میں تم پر اس وقت گولی چلا دوں تو مریم شاہ کیا تمہارا باپ حسن شاہ بھی تمہیں اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ مریم شاہ کے پسٹل سے نکلتی گولی اس کے ہاتھ سے نہ صرف پسٹل نیچے گرا چکی تھی بلکہ وہ زخمی ہاتھ پکڑتا خود بھی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ سعید جو چھت سے سب دیکھ رہا تھا، اس نے جلدی سے راٹھور کے دونوں آدمیوں کو نشانہ بنایا تھا۔
اگلے لمحے وہ بھی زمین پر تھے۔ اسامہ گولی کی آواز سنتا بھاگ کر اندر گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر سکون کا سانس لیتا برہان کے پاس آیا۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو، میرے ہوتے ہوئے تم دونوں کو کچھ نہیں ہو سکتا اسامہ، مریم شاہ نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ جونی جو تم ان کے ساتھی ہو؟ راٹھور کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات دیکھ کر تینوں کے چہروں پر مسکراہٹ چمکی۔ مریم شاہ، ویسے تمہارے دشمن بہت بیوقوف ہیں یار، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اتنا شاطر دماغ ہونے کے باوجود یہ ہم سے دھوکہ کتنی آسانی سے کھا جاتے ہیں۔ اسامہ مسکرا کر بولتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ مریم شاہ اور برہان نے بھی اپنی مسکراتی آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں شش و پنج کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم لوگ؟ بہت کچھ کہنا اور سننا ہے راٹھور، فی الحال تو تم ہمیں مہمان نوازی کا موقع فراہم کرو تاکہ ہم اچھے سے تمہاری خدمت کر کے تمہیں بلوچ کے پاس بھیجیں۔ مریم شاہ اس کے پاس آیا اور رومال اس کے منہ پہ رکھ دیا۔ اگلے پل ہی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتا زمین پہ ڈھہ گیا۔ سعید، اسے گاڑی میں ڈال کے اسی ٹھکانے پہ لے چلو، میں اور اسامہ بھی آ رہے ہیں۔ اب وہ برہان کی طرف پلٹا۔ برہان شاہ، تم شہباز کا کام ختم کر کے واپس اسلام آباد جاؤ، اب اور زیادہ رکنا ٹھیک نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ پر مجھے بھابھی سے ملنے شاہ پیلس جانا ہے۔ وہاں جانا ضروری تو نہیں، اس نے آنکھیں دکھائیں۔ ضروری ہے، پھر پتہ نہیں کب چھٹی ملے، میں باقی کے 12 گھنٹے وہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، پر اگر تم نے کچھ بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو تمہاری پوسٹنگ پاکستان سے بھی باہر کروا دوں گا، یاد رکھنا برہان شاہ۔ چلو اسامہ، اسے وارن کرتا اسامہ کو ساتھ چلنے کا اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا تو اسامہ نے برہان شاہ کے لٹکے منہ کو دیکھ کر ہنسی دباتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ اف، کیا بتاؤں بھابھی کہ کتنی مشکل سے بھائی کو منایا ہے آپ سے ملنے کے لیے، وہ مجھے آپ سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ برہان شاہ پرکھا کے سامنے مریم شاہ کا کھاتہ کھول چکا تھا، آخر اسے بھی تو مریم شاہ کے ہر روپ اور دبدبے سے بچنے کے لیے پرکھا کی سپورٹ چاہیے تھی، جس کے تھرو وہ مریم شاہ سے اپنی ہر بات منوا سکتا تھا۔ کیوں؟ شاہ نے تو کہا تھا کہ آپ کی جاب ایسی ہے کہ آپ کو چھٹی نہیں مل رہی، اس لیے آپ مجھ سے ملنے نہیں آ رہے۔ اسامہ بھائی نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ اسلام آباد ہو۔ پرکھا کو جیسے یقین نہ آیا۔ اسامہ بھائی کو تو رہنے دیں، وہ تو وہی کہیں گے جو بگ برو کہیں گے۔ آپ کے شوہر نامدار جھوٹ بول رہے تھے آپ سے، میں تو کراچی میں ہی تھا 1 ماہ سے۔ نہیں یقین تو علینا سے یا عامرہ خاتون سے پوچھ لیں۔ اس نے چائے لاتی عامرہ خاتون کی طرف اشارہ کیا جس پہ پرکھا نے جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ جی پرکھا بیٹا، برہان بیٹا تو یہی تھے۔ دیکھا بھابھی، اصل میں بھائی بھلا کیوں نہیں ملنے دے رہے تھے مجھے آپ سے؟ پیزا کی بائٹ لیتے اس نے سسپینس پھیلایا۔ کیوں؟ وہ پوری طرح متوجہ ہوئی۔ اصل میں وہ جانتے ہیں کہ میں اور آپ بچپن میں بہت اچھے دوست رہ چکے ہیں، اس لیے ان کو ڈر ہے کہ میں آپ کو ان کے سارے افیئرز کے بارے میں بتا دوں گا۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ برہان شاہ اپنی کامیابی پر خوش ہو رہا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں بھائی اس وقت سی سائٹ پہ ہیں۔ آپ کو تھوڑی دیر پہلے کال کر کے انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ وہ کسی بزنس میٹنگ میں مصروف ہیں، اس لیے رات کو لیٹ آئیں گے، پر سچ تو یہ ہے کہ وہ کسی دوشیزہ کے ساتھ مصروف ہیں۔ برہان شاہ مکمل پھپھے کٹنی کا رول پلے کر رہا تھا۔ شاہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ میں ابھی جا کے پوچھتی ہوں ان سے۔ وہ اٹھی تھی۔ ارے نہیں بھابھی، ایسا نہیں کرنا، اس نے جلدی سے روکا تھا۔ اسے پتہ تھا اگر مریم کو پتہ چل گیا کہ وہ اس کے خلاف اس کی بیوی کے کان بھر رہا ہے تو وہ اسے دنیا کے آخری کونے میں بھیجنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ اگر آپ ان کو یہ کہیں گی تو ان کا سارا نزلہ مجھ پہ گرے گا، وہ پہلے ہی میرے خلاف ہیں۔ بس آپ نے اتنا کرنا ہے کہ جو میں کہوں گا اس پہ عمل کرنا ہے، اور بھائی کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنے دینی، ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ برہان اپنا لہجہ بڑا غمگین بنا گیا تھا۔ پرکھا اس کی چلاکی کو بنا سمجھے سر زور سے ہلا گئی، جس پہ برہان نے دل ہی دل میں مسکراتے خود کو شاباشی دی۔ مریم شاہ، اب آپ مجھ پر کوئی ظلم نہیں کر پائیں گے کیونکہ اب مجھے آپ کی بیوی کی سپورٹ ہے۔ برہان زیر لب مسکرایا، پھر پیزا سے پوری طرح انصاف کرتا کنکھیوں سے پرکھا کو دیکھنے لگا جو پریشان سی بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ مریم شاہ سگریٹ کا بڑا سا کش لیتا کمرے سے نکلتے اسامہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے ہوش آیا کہ نہیں؟ آ گیا ہے۔ اسامہ کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چلتا اس کمرے میں آیا جہاں راٹھور کو باندھا ہوا تھا۔ تلاشی لے لی تم نے؟ مریم شاہ نے گمبند سے پوچھا۔ جی سر۔ اب کوئی ڈیوائس یا چپ نہیں ہے اس کی باڈی پر، اس نے جواب دیا۔ مریم شاہ نے نظریں اس پہ ٹکائیں جو آہستہ آہستہ ہوش کی دنیا میں آ رہا تھا۔
SP आरिफ राठौर, 12 साल तुम मास्क के पीछे खुद को छुपा कर दुनिया से तो अपनी असलियत छुपाते रहे, पर अफसोस अपने दुश्मन मरियाम शाह से खुद ना तो छुपा पाए और ना बचा पाए। मरियाम शाह उसके करीब कुर्सी खींचकर उस पर टिक गया। तुम जो नीचो, तुम उनके साथी हो? जो नीचो नहीं, मरियाम शाह हूँ मैं, मरियाम शाह। क्या? उसका मुंह हैरत की ज्यादती से खुला। हाँ, वो मरियाम शाह जिसने तुम लोगों को बताया कि असलियत छुपाना आखिर किसे कहते हैं। तुम लोग 12 साल से जिस मरियाम शाह के पीछे भागते रहे, वो तो असल में मरियाम शाह था ही नहीं, और जो था वो तुम लोगों के दरमियान रह के तुम लोगों की आंखों में धूल झोंकता रहा। पर अफसोस कि तुम लोग मक्कार तो थे पर ज़हीन नहीं थे राठौर। मरियाम शाह के लहजे में तंज और तमस्कर था, जबकि राठौर उसके मुंह से निकलते इंकशाफ पर हैरान रह गया था। उसे तो पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हो रहा था। अगर तुम मरियाम शाह हो तो ये, उसका इशारा उसामा की तरफ था जो मुस्कुराया था, ये उसामा शाह है, नियाज अली शाह का बेटा। मतलब वो मरियाम शाह नहीं था। वो चकरा के रह गया था। जिसको मरियाम शाह समझकर फोकस में रखा था वो तो था ही नहीं, और जो था उसे अपने साथ रख कर खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते रहे हो। राठौर की आंखों के सामने वो सारे मंजर घूमने लगे जब वो लोग मरियाम शाह की चालों में फंसते रहे थे। इसको कहते हैं असल दुश्मनी, असल चक्कर। राठौर, जो खेल तुम तीनों ने मिलकर 12 साल पहले रचाया था, उसका आज इख्तिताम हो जाएगा। उसामा उसके बेबस चेहरे की तरफ देखकर बोला, जहां पे खौफ की लहरें साफ नजर आ रही थीं। हाकिम का बताओगे या पूछना पड़ेगा? मरियाम शाह ने अर्ध जली सिगरेट का टुकड़ा जमीन पे फेंक कर अपने जूते से मसलते हुए उसकी तरफ देखा, जैसे उसे भी मसल देना चाहता हूँ। हाकिम, मुझे क्या पता, वो मुकर गया। तो मरियाम शाह ने उसामा की तरफ देखा। देख लो, बड़े प्यार से पूछ रहा हूँ, पर ये लोग मरियाम शाह की प्यार की ज़बान कहाँ समझते हैं। कहते हुए मरियाम ने शर्ट के नीचे से पिस्टल निकालकर राठौर के सर पर रखा। पहले तो राठौर का खौफ से रंग फीका पड़ा था, फिर मुस्कुराया। नहीं मार सकते तुम मुझे। उसकी खुशफहमी या गलतफहमी पर मरियाम महसूस हुआ। अच्छा, क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि हाकिम तक सिर्फ मैं ही लेके जा सकता हूँ तुम लोगों को। और रियली? सुना उसामा, कितने पते की बात की है इसने। उसामा हंसा था। वैसे बलोच ने भी मुझे कुछ ऐसा ही कहा था कि मैं ही तुम्हें राठौर तक लेके जा सकता हूँ, लेकिन मुझे तब भी उसकी ज़रूरत नहीं थी और आज भी तुम्हारी नहीं। इस काम के लिए बुरहान शाह है ना, जब वो तुम्हारा पता लगा सकता है तो हाकिम किस खेत की मूली है। अब बताओ, अब भी क्या नहीं मारेंगे तुम्हें? मरियाम शाह के पथरीले अंदाज पर वो थूक निगलते हुए बोला, हाँ, नहीं मार सकते तुम लोग मुझे, कभी नहीं, क्योंकि राठौर कभी भी कोई कच्चा काम नहीं करता। उसकी कमीनी हंसी पर मरियाम शाह के दिमाग पर किसी खतरे की घंटी बजी थी। क्या कहना चाहते हो तुम? उसामा भी जैसे उसकी पुरइसरार बातों पर उलझा था। जब तुम लोगों ने मुझ पे हमला किया था उसी वक्त हाकिम को पता चल गया था, क्योंकि मेरे टाई पिन पर लगा कैमरा सब मंजर उसे दिखा चुका था जो किसी भी इमरजेंसी के लिए हमने लगाया था। अब तक यकीनन हाकिम मुझे यहाँ से निकालने के लिए कुछ तो इंतज़ाम कर चुका होगा। नहीं यकीन तो शाह पैलेस कॉल मिलाकर देख लो मरियाम शाह। उसके लबों पर कमीनी मुस्कुराहट चमकी, जिसको देखकर मरियाम शाह के मजबूत आसाब को भी झटका लगा था। उसने एक तपती नज़र राठौर के मायनी खेजी से मुस्कुराते चेहरे पर डाली, फिर अपना मोबाइल हाथ में लिए बुरहान का नंबर मिलाया, मगर नो रिस्पॉन्स। उसने परेशानी से पेशानी को मसला और उठ खड़ा हुआ और बेचैनी से परखा का नंबर मिलाया। बेल जाती सुनकर उसकी धड़कनें बेइख्तियार बेतरतीब हो गई थीं। वह शिद्दत से उसकी आवाज़ सुनने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन मतवातिर होती बेल के बावजूद जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उसका दिल तेज़ी से डूब कर उभरा। उसने इस तरह से उसका नंबर दोबारा मिलाते हुए उसने फ़ोन कान से लगाया, मगर जब इस बार भी उसकी कॉल रिसीव नहीं की गई थी तो उसका दिल बेजान होने लगा। उसने कहर भरी नज़रों से राठौर के मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखा और फिर जैसे सारा ज़ब्त ख़त्म हो गया था, गुस्से से पागल होते हुए उसने अपना हाथ पूरी कुव्वत से राठौर के मुस्कुराते चेहरे पे मारा था कि उसका जबड़ा हिल के रह गया था। अगर मेरी बीवी या भाई को एक खरोंच भी आई तो याद रखना राठौर, तुम्हारी और हाकिम की वो हालत करूँगा कि तुम लोग मौत भी मांगोगे ना तो वो भी नहीं मिलेगी। तुम लोगों की बोटियाँ चील कौवों को ना खिलाई तो मेरा नाम बदल देना राठौर। मरियाम शाह भिंचे हुए लहजे में बोलता राठौर को सुन कर गया था। उसकी आंखों से फूटती चिंगारियां जैसे सब कुछ भस्म कर देने वाली थीं। शाह रिलैक्स,
اسامہ جو خود بھی کچھ پریشان سا ہو گیا تھا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے شانت کرنا چاہا تھا۔ مریم شاہ گہرا سانس لیتا پیچھے ہوا۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ اوہ شٹ! وہ خود کو کوس کے رہ گیا، پھر جلدی سے موبائل نکال کر اس کی ٹچ اسکرین پر انگلی چلانے لگا۔ اگلے ہی پل اس کے موبائل کی اسکرین پر شاہ پیلس کا منظر تھا۔ ہال میں بیٹھے برہان شاہ اور پرکھا کو باتوں میں مصروف دیکھ کر بے اختیار اس نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے گہرا سانس بھر کے اپنے اعصاب کو ڈھیلا کیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، پریشانی اور غصے میں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بند ہو جاتی ہے۔ مریم شاہ کے ساتھ بھی اس وقت ایسا ہی ہوا تھا۔ راٹھور کی باتوں پر وہ اس قدر پریشان ہوا تھا کہ اس نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا تھا۔ یہ تک بھول گیا تھا کہ شاہ پیلس کے سارے کیمرے اس کے سیل فون سے کنیکٹڈ تھے۔ کیا ہوا مریم؟ اسامہ اس کے قریب آیا۔ مریم نے اسکرین اس کی آنکھوں کے سامنے کی، جس کو دیکھ کر وہ بھی ریلیکس ہوا تھا۔ یہ سارا منظر دیکھتا راٹھور کچھ حیران ہوا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے مریم شاہ کس قدر تپ رہا تھا اور اب پرسکون تھا۔ تم اس کا منہ کھولنے کی کوشش کرو، میں برہان سے بات کر کے آتا ہوں۔ ایک پل کے لیے تو اس نے مجھے میری موت سے ملوا دیا تھا، میں اب دوبارہ ایسا کوئی چانس نہیں لینا چاہتا۔ اسامہ کو کہتا وہ باہر آیا جہاں اس نے برہان کا نمبر ملایا تو دوسری بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی۔ بگ برو، میں واش روم میں تھا، ابھی آپ کی مسڈ کالز دیکھی، خیر ہے؟ برہان کے پوچھنے پر مریم شاہ نے اسے سب بتا دیا۔ بھائی آپ شاہ پیلس کی فکر نہ کریں، میرے ہوتے یہاں کا کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا۔ برہان فوری اپنی ڈیوٹی پہ آیا تھا۔ مجھے تمہاری بھی فکر ہے برہان، اس لیے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ میرے خیال کے مطابق حاکم کو ابھی تک نہیں پتہ چلا ہوگا کہ راٹھور اغوا ہو گیا ہے، اس لیے ہم پلان کے مطابق ہی چلیں گے، پر اگر اسے خبر ہو چکی ہے تو وہ شاہ پیلس پر اٹیک ضرور کرے گا۔ مقصد پرکھا تک رسائی، تاکہ وہ ہمارے ہاتھ باندھ سکے، اور ایسا ہم کبھی نہیں کر سکتے، اس لیے تم ذرا چوکنا ہو کے رہنا۔ اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ تمہیں باہر نکلنا پڑے تو پرکھا کو سیف روم میں لاک کر لینا، اور ایسا کرنے سے پہلے اسے بے ہوش کر لینا۔ میں نہیں چاہتا اسے کچھ بھی پتہ چلے یا وہ ڈر جائے۔ جی بھائی، آپ فکر نہ کریں۔ شہباز کا کیا بنا؟ مریم نے پوچھا۔ وہی ایکسیڈنٹ اوور ڈرنکنگ کرنے کی وجہ سے پولیس اور میڈیا کے مطابق، برہان نے معصومیت سے کہا، جس پہ مریم شاہ مسکرا دیا۔ اوکے پھر اپنا خیال رکھنا۔ مریم نے فون بند کر دیا۔ مریم نے فون بند کرنا چاہا۔ اور بھابھی؟ وہ شرارت سے بولا۔ مجھے پورا یقین ہے پرکھا کے دو بھائی ایسے ہیں جو اپنی جان پہ کھیل کے اس کی حفاظت کریں گے، مریم نے کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ آخر کار وہ لوگ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ راٹھور کو اپنی باتوں میں الجھا کر وہ اسے حاکم کو کال کرنے میں راضی کروا چکے تھے۔ کرو کال حاکم کو اور اسے بولو اسی جگہ ملنے آئے، ہم گارنٹی دیتے ہیں تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اسامہ نے راٹھور کا موبائل اس کی طرف بڑھایا، جسے ہچکچاتے ہوئے تھام کر اس نے حاکم کا نمبر ملایا تھا۔ ہاں بولو راٹھور، کہاں ہو؟ ابھی نیوز سنی، شہباز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسپیکر لاؤڈ ہونے کی وجہ سے جہاں راٹھور اس نیوز پر چونکا تھا، وہیں اسامہ اور مریم شاہ مسکرائے تھے۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر راٹھور کو سب سمجھ آنے لگی۔ اسے سانس لینا دشوار لگنے لگا۔ اچھا، میں نے نہیں دیکھی، اصل میں مجھے تم سے ملنا ہے حاکم۔ مریم شاہ کا کچھ کرنا پڑے گا، مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے بھی وہ ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، آ جاؤ اسی اسکول میں آدھے گھنٹے تک۔ حاکم کے کہنے پر اسامہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کے بند کر دیا۔ گڈ، اسامہ نے سراہا۔ اب مجھے ان زنجیروں سے نکالو، اب وہاں جانا نہیں۔ راٹھور نے اپنے بندے وجود کی طرف اشارہ کیا، جس پر وہ دونوں معنی خیزی سے ہنس دیے۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گے؟ اسامہ کی بات پر وہ آنکھیں پھاڑے ان کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں نہیں جاؤں گا؟ پر مجھے آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا تم دونوں نے۔ آزاد تو کریں گے، اس قید سے بھی اور اس دنیا کی قید سے بھی۔ مریم اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اس کی طرف جھکا۔ جہاں تک وعدے کی بات، تو وہ تم نے میری ماما سے بھی کیا تھا کہ اگر وہ تمہارے پاس آئیں گی تو تم ان کی مدد کرو گے بلوچ کے خلاف، اور بدلے میں کیا کیا تم نے؟ ان کی جان لے لی۔ تم تو پاپا کی وجاہت انکل کے دوست تھے نا، پھر بھی تم نے دھوکہ دیا ان کو، تو اب ہم سے رحم کی اپیل کیوں؟ مریم نے کہتے ہوئے سعید اور گمن کو وہاں سے جانے کا کہا اور اسامہ کی طرف پلٹا۔ مجھے اس کی موت یادگار بنانی ہے اسامہ شاہ۔ مریم کی بات پر اسامہ مسکراتے ہوئے اٹھا اور اگلے پل گمن کے ساتھ ایک سیاہ رنگت والا آدمی کمرے میں داخل ہوا، جو شکل سے ہی وحشی لگ رہا تھا۔ اس کے اتنے ٹکڑے کرو کہ کوئی گن بھی نہ پائے۔
मरियम ने नफरत अंगेज लहजे में उस आदमी से कहा, जबकि राठौड़ का रंग लट्ठे की मानंद सफ़ेद हो चुका था। देखो, मैंने हाकिम को वहाँ बुलवाया। मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, अगर कहूँ तो पूरी दुनिया के सामने, पर मुझे मत मारना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो गिड़गिड़ाने लगा। छोटे छोटे बच्चे? साहिल, याद है तुम्हें 6 साल का बच्चा? क्या उस पर रहम खाया था तुम लोगों ने? नहीं ना, तो अब किस बात का बवेला? इसलिए खामोशी से अपनी मौत को एंजॉय करो तुम। मरियम कहते हुए उसामा को इशारा कर गया। 5 मिनट है तुम्हारे पास उसामा। मरियम शाह ने घड़ी पर एक निगाह डाली। उसामा ने उस आदमी को इशारा किया जिसके हाथ में कुछ साजो सामान था। उसने लकड़ी काटने वाले औजार निकाले थे कि पूरा कमरा राठौर की चीखों से गूंज उठा था, जिनको सुनता मरियम शाह बाहर निकल आया, जबकि उसकी चीखों में अब दर्द भरी आहो पुकार का इजाफा भी हो गया था, जो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई थी, जिसका मतलब था कि बुराई करने वाला अपने अंजाम को पहुंच चुका था। कहाँ रह गया है ये बलोच? हाकिम अपनी घड़ी की तरफ देखता दोबारा टहलने लगा। तभी दरवाज़ा खुला था और कोई अंदर दाखिल हुआ। तुम कौन हो? वो आने वाले की तरफ देखकर चौंका था, जबकि मरियम शाह भी अली अफंदी, जो कि ना सिर्फ एमएनए था बल्कि फ्लाई ट्रस्ट का ऑनर भी था, उसे देख के हैरत ज़दा रह गया। मरियम शाह की जैकेट पर लगी चिप की मदद से बाहर खड़ा उसामा और शाह पैलेस में मौजूद बुरहान भी अपने मोबाइल की स्क्रीन में नजर आते अली अफंदी को देख के हैरान हुए थे। ये हाकिम था। ये तो हसन अंकल का ना सिर्फ दोस्त था बल्कि वजाहत अंकल का बिजनेस पार्टनर भी था, और उस रात ये भी मौजूद था उस फंक्शन पर। उसामा की हैरान कुन आवाज़ दोनों ने सुनी थी मगर जवाब नहीं दिया था। बता नहीं रहे कौन हो तुम? समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। हाकिम कहूँ, जो ना सिर्फ कातिल है बल्कि स्मगलर और औरतों का व्यापारी भी है, या अली अफंदी कहूँ, जो सियासत में गरीबों की मदद का नारा लगाकर आया और एक ऐसी फलाही तंजीम का ऑनर है जिसमें हज़ारों यतीम बच्चों और बेवा औरतों की देखभाल की जाती है। कौन हो तुम? अस्कर, खुरम, कहाँ मर गए हो तुम लोग? वो अपने बंदों को बुलाने लगा। मगर वो होते तो आते ना। वो तो ना आई मगर उसामा आ गया था। ओह, तो मरियम शाह, ये सब तुम्हारा प्लान था। कहाँ है राठौर? वो उसामा की तरफ देखकर जैसे सब समझ गया था। वो इस वक्त बलोच के साथ बैठा मीटिंग कर रहा है। उसामा की बात पर हाकिम ने सवालिया निगाहों से देखा। फिक्र न करो, तुम्हें भी उनके पास भेजने ही आए हैं हम, मरियम शाह ने कहते हुए उसकी दोनों टांगों और बाजुओं पर निशाना कसा था, जो बिलबिलाता हुआ ज़मीन पर घुटने टेक गया था। हाकिम, तुमने तो दिल ही तोड़ दिया मेरा। सच्ची पूछो तो अब मुझे इन ट्रस्ट वालों पर भी एतबार नहीं रहा। ऊपर से इतने महान आदमी और अंदर से इतने घटिया शक्ल। अफसोस तुमने ये सब वजाहत बलोच को पीछे हटाने के लिए किया, क्योंकि 12 साल पहले तुम उसकी जगह वज़ीर कानून बनना चाहते थे ताकि तुम्हें अपने 2 नंबर कामों में कोई रुकावट महसूस ना हो। और जब इस बात की तुम्हारे बिजनेस पार्टनर प्लस दोस्त वजाहत बलोच को खबर हुई तो उससे पहले कि वो तुम तक जाता या कोई एक्शन लेता, तुमने बलोच और राठौर के साथ मिलकर सारा काम ही ख़त्म कर दिया। वाह, बहुत अच्छे। मरियम शाह नुक्ते से नुक्ता जोड़ता जैसे असल कहानी तक जा पहुंचा था। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। मरियम शाह की माँ भी तुम्हारी तरह बहुत समझदार थी। उसे भी सब पता लग गया था। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब ओपन करना चाहती थी, इसलिए बहाने से उसे बुलाया और डराया धमकाया। मगर जब वो नहीं मानी तो आखिरकार हमें उसे जलाना पड़ा ताकि उसकी अगली बात मुंह में ही थी कि मरियम शाह ने उसके वजूद पर गोलियों की बरसात कर दी थी। मरियम, ये क्या? इसे क्यों मारा? जब तक उसामा ने उसे आके रोका, हाकिम पत्थर का हो चुका था। उसका बेजान वजूद ज़मीन पे पड़ा था। नहीं सुन सकता इसके मुंह से अपनी माँ की मौत का अफसाना। यहाँ तकलीफ़ होती है उसामा। यहाँ पे अपने सीने पे उंगली रखी। मैं 12 साल से उस आग में चल रहा हूँ कि काश मैं उस दिन मामा के साथ जाता, चाहे उनके साथ ही मर जाता। कम से कम सुकून तो मिलता, उस अजियत से ही छुटकारा मिल जाता कि मैं 17 साल का होकर भी अपनी मामा को बचा नहीं पाया। जब्त से उसकी आंखें लहू रंग हो गई थी। माँ की मौत का दुख आज भी उसकी आंखों से हिलकोरे ले रहा था, जिसको उसामा ने महसूस करके उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे दिलासा दिया था। जबकि दूसरी तरफ सब सुनता बुरहान भी नम आंखें लिए वहीं बैठ गया था। हाकिम की लाश को समुंदर में फेंकवा कर वह दोनों शाह पैलेस आए, जहाँ संदल बुआ और आमरा खातून डिनर लगा रही थी और बुरहान शाह टीवी लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था। कैसे हो यंग मैन? उसामा ने उसके बालों को बखेरा था और साथ सोफे पे टिक गया। जब मरियम शाह उनके करीब आया तो बुरहान खड़ा होता बेइख्तियार उसके गले लगा था। अरे फौजी हो के इतना छोटा दिल बुरहान शाह। मरियम ने प्यार से उसका
اس کی پیٹھ تھپتھپائی تھی اور مسکراتے ہوئے اس کا سر چوما تھا۔ برہان شاہ بچے ہی ہو یار تم تو، اسامہ چڑھانے لگا، جس پہ برہان اور اسامہ کو آپس میں الجھتا چھوڑ کر وہ پرکھا کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جہاں وہ اسے کمرے سے نکلتی دکھائی دی وہ محبت 5 نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جو اسے بری طرح اگنور کرتی اسامہ اور برہان کی طرف متوجہ تھی۔ اسامہ بھائی اور برہان بھائی ڈنر لگ گیا ہے، چلیں؟ وہ ان کو بولتی واپسی کو مڑی تو مریم شاہ نے حیرانگی سے دیکھا، جو بنا اس کی طرف دیکھے کسی بھی خوشی کا اظہار کیے بغیر بنا اسے کھانے کا کہے واپس مڑ گئی تھی۔ برہان نے مریم شاہ کے حیران چہرے کی طرف دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، اور پھر مریم شاہ کی حیرانگی تب دور ہوئی تھی جب مریم نے پرکھا کو بلایا تھا اور وہ سب اگل گئی تھی۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا شاہ، آپ کسی میٹنگ میں نہیں بلکہ سی سائڈ پر اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ تھے۔ واٹ؟ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ غصے میں آیا۔ آپ نے مجھ سے پرکھا مجھے بس یہ بتاؤ کہ یہ بکواس تم سے کس نے کی ہے؟ وہ کرخ لہجے میں بولا تو پرکھا سہم کے پیچھے ہٹی۔ برہان بھائی نے۔ اس کی تو میں دانت پیس کے بولتا وہ چپ ہو کر گہرا سانس بھر کے بولا، وہ کمینہ تم سے جھوٹ بول رہا تھا بھلا میں؟ آپ نے بھی تو جھوٹ بولا کہ برہان اسلام آباد میں ہے، بلکہ وہ تو کراچی میں تھا۔ پرکھا کے کہنے پر مریم شاہ کی غصے سے رگیں تن گئیں۔ وہ مٹھیاں بھینچتا کمرے سے نکلتا سیدھا اس کے پاس آیا، جو اس کے تیور دیکھ کر اسامہ کے پیچھے چھپا تھا۔ پیچھے ہٹ جاؤ اسامہ، ورنہ ایک لگا دوں گا میں۔ ہوا کیا ہے مجھے بھی تو پتا چلے۔ اسامہ اسے اشتعال میں دیکھ کر حیرانگی سے بولا، دکھا دی اس خبیث نے اپنی اوقات، پتہ نہیں کون کون سے جھوٹ بولے ہیں پرکھا کے سامنے۔ مریم کے سخت لہجے پر اسامہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپانی چاہی تھی، مگر مریم شاہ سے چھپ نہ سکی۔ پتہ ہے مجھے تم دونوں ہی میری اور پرکھا کی لڑائیاں کروانے کی کوششوں میں ہو، پر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ تم دونوں کو شاہ پیلس سے دور نہ رکھا تو پھر کہنا، ابھی کہہ رہا تھا مجھے اپنے ساتھ رکھو، اسے ساتھ رکھوں جس نے کچھ گھنٹے میں میری بیوی کی نظر میں مجھے جھوٹا اور فلرٹی بنا دیا ہے کہ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ اگر یہ یہاں رہا تو وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہے گی۔ مریم شاہ نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری پوسٹنگ تو میں کرواتا ہوں اب، وہ کہتا واپسی کو مڑا۔ تم بھی حد کرتے ہو برہان، کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ اسامہ نے بھی لتاڑا۔ میں تو بس انجوائے کر رہا تھا، دوسرا بھابھی کو اپنا سپورٹر بنانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ بھابھی پیٹ کی اتنی ہلکی ثابت ہوں گی۔ وہ جلد ہی سب بتا دیں گی۔ برہان کی دہائی پر جہاں اسامہ نے اسے گھورا تھا وہیں پرکھا بھی اپنے بیوقوف بنانے پر ساکت ہوئی۔ برہان بھائی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ پرکھا کی آواز پر وہ چونکا۔ اوہ شٹ! پورا آدھا گھنٹہ اسے پرکھا کو منانے میں لگ گیا تھا۔ پرکھا کمرے میں آئی جہاں مریم شاہ شرٹ اتارتا واش روم کی طرف جا رہا تھا۔ شاہ ہاتھوں کو مسلتی شرمندگی سے وہ سر نہ اٹھا پا رہی تھی۔ کیا اپنے بھائی سے کچھ اور سن آئی ہو جس کا جواب چاہیے مجھ سے؟ اس نے طنز کے تیر برسائے تھے جس پہ پرکھا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ پانی برسا تھا، جس کو دیکھ کر مریم شاہ کا سارا غصہ ہوا ہو گیا تھا۔ پرکھا میری جان، یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ اس کے قریب آتا اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ آپ ناراض ہیں نا شاہ؟ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ارے کس نے کہا میں ناراض ہوں؟ جسٹ چل یار۔ برہان نے بس مذاق کیا تھا، یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا تھا تمہیں۔ پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ مجھے لگا آپ کسی اور کے ساتھ، اتنے دن تو گھر سے غائب رہتے ہیں شاہ۔ ایسا کبھی سوچنا بھی مت میری جان کہ مریم تمہارے سوا کسی اور کو نظر بھر کے بھی دیکھے گا۔ جہاں تک اتنے دن غائب رہنے کی بات ہے تو وہ بھی آج سے کینسل۔ اب صبح جایا کروں گا اور شام کو واپس۔ مریم نے اسے خوش کر دیا تھا۔ پھر مجھے گھمانے بھی لے کے چلیں گے؟ وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کے بولی، بالکل، پاکستان کیا پاکستان سے باہر بھی۔ اور دوسرا سب سے اسپیشل بات، ہمارا ولیمہ بھی ہوگا اگلے ماہ۔ کیا ولیمہ؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، کچھ مصروفیت کی وجہ سے ہمارا اپنا ولیمہ میں نہیں کر پائے، مگر اب تو کر سکتے ہیں نا، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ مریم شاہ بھی اب شادی شدہ ہو چکا ہے اور گرلز مجھ سے دور رہیں۔ آخر میں وہ اسے چھیڑنے لگا، جس پر وہ اسے گھورنے لگی۔ شاہ آپ بنا؟ اچھا پھر میں شاپنگ لسٹ بناؤں؟ وہ ایکسائٹیڈ ہونے لگی تھی۔ لسٹ بھی بنا لینا، پہلے مجھے تو خوش کرتی جاؤ۔ مریم کی بات پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، مگر اس کی آنکھوں کی والہانہ چمک پر پلکیں رخساروں پر لرز کر جھک گئیں۔ شاہ آپ شاور لینے جا رہے تھے نا؟ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بے سود۔ ارادہ بدلنے میں کب دیر لگتی ہے مائی سویٹ ہارٹ؟ مریم شاہ نے اس کے بالوں کو کھلا چھوڑا۔
اگر مریم شاہ اور پرکھا کی کسی بات پر پسند نہیں ملتی تھی تو وہ مریم شاہ کو اس کے کھلے بال پسند تھے، جبکہ پرکھا کو اپنے کھلے بالوں سے چڑ تھی۔ شاہ، پرکھا نے اس کے بنا شرٹ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کسی بھی گستاخی سے روکنا چاہا تھا، مگر مریم شاہ اسے اپنے حصار میں لیتا ایک لطیف سی شرارت کر گیا تھا۔ اس کے پورے بدن پر جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اب تو ہر رات میری ہوگی مسز۔ اس کا چہرہ اپنے قریب کر کے کان میں سرگوشی کی تو مارے حیا کے پرکھا سرخ پڑ گئی، جو اسے اپنی گرفت میں لیے ہی بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی خمار آلود سرگوشیوں پر وہ اس کے سینے میں ہی منہ چھپا گئی، جو اس کی پیشانی چومتا اس کے ہونٹوں پر قائم محبت بھری مسکان کو چرانے لگا تھا، اور آسمان پر چمکتا چاند جیسے شرماتا ہوا اپنا رخ موڑ گیا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول ایک اجنبی اپنا ہوا۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری کوشش کو سراہتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔